تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے. آج کا پہلا سوال ہے، مفتی صاحب ایک آدمی 1,00,000 روپے یا اس سے کم و پیش روپے رشوت دے کر سرکاری ملازمت کو حاصل کیا. مزید یہ ہے کہ وہ جس مضمون کو پڑھانے کے لیے مدرسہ یا اسکول میں بحال کیا گیا وہ مضمون بھی نہیں پڑھاتے ہیں، اس کے علاوہ ادارے میں پورا وقت بھی نہیں دیتا. کیا ایسے لوگوں کو تنخواہ لینا جائز ہے یا حرام؟ ویسے قرآن و حدیث میں رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے، اور اس رشوت کے ذریعے کمائی گئی رقم بھی حرام ہی ہونا طے ہے. طے شدہ مضامین کا نہیں پڑھانا اور مکمل وقت کا نہیں دینا بھی عہد شکنی میں ہے، جو کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں. بہرکیف تفصیلی جواب دے کر شکریہ کا موقع عنایت فرما دے. عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے ابو اکمل صاحب. جی ابو اکمل صاحب، آپ کا سوال تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور یہ آج عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے. اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو آدمی جس نوکری کا اہل نہیں ہوتا اس آدمی کو رشوت کے طور پر رشوت لے کر اس آدمی کو نوکری میں داخل کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں تفصیلی بات آپ کو بتاؤں گا. دیکھیے، شریعت مطہرہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے اور رشوت دینے دونوں کو حرام قرار دیا ہے. اس لیے رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہے. اور یہاں رشوت کس کو کہتے ہیں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے. رشوت کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیے، جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہے، اس آدمی کو کسی مال کے ذریعے یا کسی مطلوبہ چیز کے ذریعے اس سے مال منگا جائے یا مطلوبہ چیز منگ لی جائے، جب وہ اس کام کا اہل نہیں ہے پھر وہ کام جو ہے اس آدمی کو سونپ دیا جائے اس مال کے عوض میں، تو اسے کہتے ہیں رشوت کہتے ہیں. تو اس طرح شریعت مطہرہ کے اندر رشوت لینا دینا دونوں ناجائز حرام ہے. یہ ایک بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کام کا اہل ہو، سرکاری نوکری کرنا چاہ رہا ہے یا کسی سرکاری کسی کام میں بھی، جو آفس میں ہو کسی میں بھی ہو کام کرنا چاہ رہا ہے، اگر وہ اس کام کا اہل ہو یعنی وہ کام کو مکمل کر سکتا ہے، لیکن وہ کام کو حاصل کرنے کے لیے رشوت کے بغیر وہ کام نہیں مل سکتا اسے، کہ وہ کمپنی میں ہو یا سرکاری کوئی بھی نوکری ہو، بغیر رشوت کی اس کو نوکری حاصل نہیں ہوتی. اب یہاں شریعت مطہرہ کے اندر شریعت اس بات کی اس کو اجازت دیتی ہے مجبوری کی حالت میں کہ وہ رشوت دے کر جو ہے اس نوکری کو حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آدمی اس کام کا اہل ہے. لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، جو آدمی جس کام کا اہل ہے اگر وہ رشوت دے کر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے تو پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کرے گا، کیونکہ غلط کام کے اندر وہ بھی سامنے والے کے بات پر ملوث ہو گیا ہے. لیکن اس کی تنخواہ جائز ہے، کیونکہ وہ آدمی جو تنخواہ لے رہا ہے وہ کام کر کے تنخواہ لے رہا ہے جو اس کام کا اہل ہو. ایک بات جو پہلے میں نے بات بتایا کہ جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہے وہ رشوت دے کر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے نہ وہ کام لینا جائز ہے، نہ اس کے لیے کوئی وہ جو کچھ بھی وہ تنخواہ مل رہی ہے وہ تنخواہ بھی لینا جائز نہیں ہے. تو بہرحال آپ کا مسئلہ تو واضح ہو گیا. دو باتیں اس میں سمجھ میں آئی. ایک بات تو یہ ہے، جو آدمی جس نوکری کا اہل نہیں ہے اور وہ آدمی اس نوکری کو پورا مکمل نہیں کر سکتا، وہ آدمی اگر رشوت لے کر اگر وہ نوکری حاصل کر رہا ہے تو اس کا نوکری حاصل کرنا بھی حرام اور وہ پیسے بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. ایک بات یہ. اور دوسری بات، اگر وہ ایک آدمی وہ ہے جو وہ نوکری کا تو اہل ہے، وہ نوکری کو مکمل کر سکتا ہے، تو اب اسے وہ نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دے کر اگر وہ نوکری حاصل کر لیتا ہے تو اس کی جو ماہانہ تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ لینا جائز ہے، کیونکہ جو اس نے کام کا جو پیسہ وہ تنخواہ جو مل رہی ہے وہ اس کی مکمل کام کرنے کا ایک معاوضہ ہے جو اس کے لینے کی اجازت ہے. لیکن پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کر لینا چاہیے. جو دو باتیں تھیں میں نے دو باتیں بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہمارے ایک عزیز نے اسی طرح ایک سوال کیا ہے
مفتی صاحب زید کی بیوی ہندا نہایت جاہل اور بے علم عورت ہے. وہ اکثر شریعت کے خلاف نامناسب الفاظ بولا کرتی ہے. جیسا کہ نماز کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ تم نماز پڑھو اور جنت میں جاؤ، میں نہیں پڑھتی جہنم میں چلی جاؤں گی. یا اور کوئی شریعت کی بات کہی جاتی ہے تو کہتی ہے کہ تم شریعت پر چلو، میں نہیں چلتی یا نہیں مانتی. ایسی صورت میں شریعت اس کے لیے ارتداد کا حکم تو نہیں لگاتی. اگر لگاتی ہے تو نکاح باقی رہے گا یا نہیں؟ جواب دے ان نوازشوں کی. سوال کرنے والے محمد حنیف صاحب بہار سے. دیکھیے حنیف بھائی، یہ تو آج عمومی طور پر یہ اس طرح کی باتیں عورتوں کی زبانوں سے نکلتے ہی رہتی ہیں. میں پہلی بات تو مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں کچھ آخری میں تفصیلی بات بتا دیتا ہوں. دیکھیے ہندا کا قول، جیسا کہ آپ نے مجھے پوچھا، میں تمہارے کہنے سے نہیں پڑھتی، یعنی تم نے مجھے نماز کا حکم دیا، میں نماز تمہارے کہنے سے نہیں پڑھتی. جیسا کہ او مثل ذالک، اسی طرح کسی نے اس سے کہا کہ بھئی تم شریعت پر عمل کرو، تو اس نے کہی میں تمہارے کہنے سے شریعت پر عمل نہیں کرتی. اس کی مثال میں بتا رہا ہوں. جیسا کہ تم نے کہا کہ بھئی نماز پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے کہنے سے نماز نہیں پڑھتی. اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ تمہارے کہنے سے میں شریعت پر عمل نہیں کرتی. مثال بتا رہا ہوں. تو اس لیے اس میں کفر کا تو فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور نہ اس سے نکاح ٹوٹے گا، لیکن اس کا نکاح تو باقی رہے گا اور ایمان بھی الحمدللہ باقی رہے گا. ہاں البتہ ہندا کو آئندہ جو ہے اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے. اس لیے احتیاطی پہلو یہی ہے کہ وہ پھر ایک مرتبہ تجدید ایمان بھی کر لے اور تجدید نکاح بھی کر لے. یہاں تک تو ہو گیا مسئلہ آپ کا. لیکن میں یہاں ایک بات خاص کر مستورات کے لیے بھی کہہ دیتا ہوں. دیکھیے ہمیشہ آدمی کو اپنی زبان کی حفاظت ضروری ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے دھاریں بہت نازک ہوتی ہیں. آدمی اگر کچھ زبان سے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے جس سے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے، آدمی کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا. تو اس لیے آج کل مستورات کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں. بے دھڑک کوئی زبان سے نکال دیتی ہیں. جیسا کہ کوئی بچہ ستایا عورت کو، وہ عورتیں زبان سے بات نکالتی ہیں کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا. حالانکہ یہ جملہ بھی ایسا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کہے تو وہ ایمان سے نکل جاتی ہیں. تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے جملے ہمارے مستورات کی زبانوں پر زیادہ تر چلتے ہیں. تو ہمارے مستورات کو زبان بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے. تو بہرحال ہندا نے جو کہا کہ میں تمہارے کہنے سے نماز نہیں پڑھتی، تو اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹے گا. البتہ احتیاطی پہلو یہی ہے کہ وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کر لے تاکہ آئندہ جو ہے وہ اس طرح کے جملوں سے اعتراض کرے. اگر نہیں کرے گی تو پھر وہ آئندہ ایسے ہی کرتی رہے گی. اگر وہ احساس ہو گیا تو پھر آئندہ ان سب چیزوں سے بچنے کی کوششیں کرے گی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے. اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب ایک لڑکی بہت بیمار ہے، قریب 1 سال سے اس کی کمر سے لے کر نیچے پیر تک درد رہتا ہے. 1 سال سے بہت علاج ہوا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوئی. لوگ بتاتے ہیں کہ شراب پلوا دیجئے، اس سے آرام ہو جائے گا، لیکن ہم لوگ اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ حرام چیز ہے. اس لیے میں آپ کے پاس سوال کر رہا ہوں کہ شریعت میں کہ اس کی اجازت ہے. سوال کرنے والے محمد حبیب اللہ صاحب ہبلی سے، یعنی کرناٹکا سے ہیں یہ. دیکھیے بھائی، جواب یہ ہے اس کا کہ حرام کو بطور دوا استعمال کرنا ناجائز حرام ہے. حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا ناجائز حرام ہے. اب اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو گیا، اس کا علاج بغیر حرام چیز کے استعمال کے دوسرا کوئی اس کا ذریعہ ہی نہیں ہے، تو وہاں آپ فوراً کسی ہندو ڈاکٹر سے مشورہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوؤں کے اندر عصبیت زیادہ پائی جاتی ہے اور وہ چاہتے بھی یہی ہے کہ مسلمان حرام چیز کو استعمال کرنا شروع کر دے. تو یہاں علماء اکرام نے یہ مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو جائے کہ کبھی بیماریاں ایسی لگ گئی جس کا علاج حرام کے علاوہ کسی اور میں بھی اس کو نہیں مل سکتا، تو وہاں کسی مسلمان ڈاکٹر
بات ذہن میں رکھیے، کسی مسلمان ڈاکٹر تجربے کار اور وہ عادل بھی ہو، مسلمان ہو، تجربے کار بھی ہو، ماہر بھی ہو اور عادل بھی ہو، ایسے ڈاکٹر سے آپ مشورہ کریں۔ اگر وہ ڈاکٹر آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بھئی اس بیماری کا علاج سوائے حرام چیز کے استعمال کے کبھی اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس بیماری ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہاں پھر آپ اس ڈاکٹر کے مشورے کو لے کر علماء سے پھر ایک مرتبہ آپ مشورہ کریں۔ اس کے بعد اگر علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو پھر وہاں اس آدمی کو بقدر ضرورت، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت مطلب جتنا ضرورت کے لیے اس کے دوائی کا استعمال کے لیے کہا گیا ہو اتنا وہ حرام چیز وہ استعمال کر کے، اور بوقت ضرورت اسی وقت کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے، پوری زندگی کے لیے وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ذہن میں بات رکھیں کہ کوئی مسلمان ڈاکٹر ہو اور تجربے کار ہو اور عادل ہو، اگر یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا علاج سوائے اس حرام چیز کے اور کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے آدمی، تو وہاں بقدر ضرورت، بوقت ضرورت اس کو اس چیز کے کھا کر اپنی بیماری کا علاج کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں صرف لوگوں کے کہنے کی وجہ سے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دیکھا کہ عمومی طور پر ہم بھی اپنے بچپن کے اندر دیکھا کرتے، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا بھی ہے، میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی بچہ اگر زیادہ کوئی بیماری آ گئی اس کو تو ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شراب پلا دو تاکہ بچے کے اندر سے وہ بیماری نکل جائے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں رکھی جس میں کوئی دوا، اللہ بیماری کے سوا کوئی بیماری ہو اللہ نے اس کے مقابلے میں کوئی دوا جو ہے نہیں چھوڑے۔ بیماری کوئی اتارے تو دوا بھی اس کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، تو ہر بیماری کے پیچھے اللہ نے کوئی نہ کوئی دوا چھپا کر رکھی ہے۔ تو صرف آدمی کی اس کی تلاش ضرورت ہے۔ جیسا کہ کرونا، اب 2 سال پہلے کرونا آیا تو اس کا علاج ایسا تھا، کوئی آدمی پریشان تھا کبھی اس کا علاج ہی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج نکال دیا باہر۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، اگر شراب کے علاوہ اس کا علاج مشکل ہے تو پھر آپ بقدر ضرورت، بوقت ضرورت پلا کر اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن دائمی طور پر اس کو علاج اس طرح نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میری اس رائے یہی ہے، آپ اپنے مقامی علماء سے بھی ایک مرتبہ مشورہ کر لیں، انشاءاللہ اگر وہ اس کی اجازت دیں تو اچھی بات، ورنہ کیونکہ حالات میرے سامنے نہیں ہیں، جیسا آپ نے مجھے سوال پوچھا میں اس کا جواب دے رہا ہوں، تو اس لیے آپ ایک مرتبہ اپنے مقامی علماء سے بھی آپ رابطہ کر لیں، اور مستند جو مقامی علماء ہیں اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو آپ ان کے مشورے پر عمل کریں، اگر وہ اس کی اجازت نہیں دیتے تو آپ ان سے پرہیز کر لیا کریں۔ اللہ ہم تمام کو جو ہر طریقے کی بیماری سے حفاظت فرمائے، اللہ صحت و عافیت نصیب فرمائے۔ اسی طرح ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب آپ خیرت و عافیت سے ہوں گے؟ الحمدللہ بھائی، آپ کی دعاؤں کی برکت اللہ ہمیں صحت و عافیت دے رکھا ہے۔ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ والد صاحب جب مجبور ہو جائے استنجا کرانا، یعنی سبیلین یعنی پیشاب و پاخانہ کروانے کے لیے، بیٹا ہاتھ سے لگڑ کر صاف کروا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد جاوید، سعودی عرب۔ دیکھیے محمد جاوید صاحب، آپ کا یہ سوال بہت عمومی طور پر یہ لوگ پوچھتے بھی ہیں، کسی نے مجھے ایسے ہی پوچھا بھی تھا فون وغیرہ کے ذریعے سے، میں نے بتایا بھی تھا، لیکن آپ نے مجھے آن لائن پوچھ لیا، میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کے والد صاحب بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے پیشاب اور پاخانہ جب ہو جائے تو آدمی جب بیمار ہو جائے، شوہر اگر بیمار ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اہلیہ یعنی اس کی بیوی اس کو پیشاب و پاخانے کی پوری پاکی صفائی کی ذمہ داری لے۔ لیکن اگر والدہ بھی ہیں لیکن وہ بیمار اتنے ہیں کہ وہ خود بیماری کی ملوث ہیں، وہ اپنے شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، یعنی تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اب وہ آپ کے والد صاحب ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ پیشاب و پاخانہ پاک نہیں کر سکتے، تو کسی مرد کو آپ خدمت میں رکھ دیں، عورت نہیں، صرف مرد کے لیے، مرد ہو تو مرد کی خدمت کرے گا، کسی مرد کو آپ خدمت میں رکھ دیں، یعنی تو کوئی خدمت نہیں، اللہ جو ہے آپ کو استطاعت، آپ خود خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ خود خدمت کریں اپنے والد کی۔ تو جب وہ استنجے کے لیے فارغ ہو جائے تو پہلی بات تو یہ کہ آپ کواڑ لگا دیں، وہ خود فارغ ہو کر آ گئے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں کر سکتے تو آخری مرحلہ، آخری درجہ یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی کپڑا وغیرہ باندھ لیں، یا نہیں تو میڈیکل جو گلوز ملتے ہیں ان گلوزوں کو پہن لیں، پھر اس کے بعد ان کے پیشاب پاخانے کی جگہ کو آپ دھلوا دیں، کوئی بات نہیں۔ والدین کی خدمت کرنا
بہت ثواب کا کام ہے. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں، جس وقت ان کو آپ استنجا پاخانہ جو بھی کرواتے ہوں، تو جب ان کو پاکی صفائی آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. آپ ان کے استنجے جو بھی ہے پیشاب پاخانے کے بعد ان کے شرمگاہوں کی طرف نہ دیکھیں، سبیلین کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، پاک و صاف کر لیں. اگر کبھی ضرورت پڑ گئی تو ایک نظر دیکھ کر فوراً نظر نیچے رکھیں، پھر پاک و صاف کروا دیں. تو بہرحال اگر والدین اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے فرض ہے، خدمت کرنا چاہیے. اگر کرنا ہے تو دو باتیں یہی ہیں کہ پہلے اپنے ہاتھوں پر بلوز باندھیں اور اپنے نظروں کو نیچے رکھ کر اپنے والدین کے لیے پاک و صاف کروا سکتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں. اللہ جو ہے آپ کے والدین کو صحت و عافیت دے اور ان کی عمر میں برکت دے. آپ کے جو اوپر جو اللہ ان کے سایہ کو تادر قائم دائم فرمائے. آمین ثم آمین. اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کر رہا ہو یا حرام کام کر رہا ہو تو اس کے پاس کام کرنے والوں کا تنخواہ کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ جواب دے عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے محمد کیا ہے نام، یہ نذیر صاحب بنگلور سے. دیکھیے بھائی، یہاں دو باتیں ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کے پاس حلال اور حرام دونوں مال ہیں، لیکن حلال مال زیادہ ہے اور حرام مال کم ہے، اگر وہ آپ کو تنخواہ حلال مال سے دے رہا ہے تو آپ اس سے لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. پہلی بات. دوسری بات، اگر اس آدمی کے پاس حلال اور حرام دونوں برابر ہیں، یعنی 50 جو ہے حلال مال ہے اور 50 پیسہ اس کے پاس حرام مال ہے، دونوں پہ، یا نہیں تو اس آدمی کے پاس حلال مال کم ہے، حرام مال زیادہ ہے، لیکن آپ کو جو اس کے پاس آپ جو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کو وہ تنخواہ حلال مال سے دیتا ہے تو آپ کوئی بات نہیں، آپ اس کے پاس حلال مال کے ذریعے سے کا جو ہے نوکری کر سکتے ہیں. وہ جو کچھ بھی مال دے گا وہ حلال مال آپ کے لیے جائز ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر حلال مال زائد ہے، حرام کم ہے، اگر آپ کو اجرت حلال مال سے دے رہا تو کوئی بات نہیں، لے سکتے ہیں. اگر حرام مال اور حلال مال دونوں برابر ہیں، یا نہیں تو حلال کم ہے، حرام زیادہ ہے، اور اگر آپ کو وہ جو پیسہ دے رہا ہے وہ اجرت حلال مال سے دے رہا ہے تو آپ وہاں اجرت اس کی لے سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. البتہ اگر پہلے سے معلوم ہے کہ وہ اجرت حرام مال سے دے رہا ہے تو اس سے پاس سے لینا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. اس کے پاس آپ کو پہلے ہی بول دینا چاہیے کہ بھئی آپ مجھے مال جو اجرت پر دے رہے ہیں، آپ حرام مال سے مجھے دے رہے ہیں، آپ اپنے پاس پیسے رکھیں، مجھے حلال تنخواہ دیں. آپ کو پہلا کہنے چاہیے تھا. بہرحال جو آپ اس کے پاس نوکری کر رہے ہیں، جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ واقعتاً یہ آدمی مجھے حرام مال سے دے رہا ہے تو آپ پیسہ اس کو واپس لوٹا دیں کہ بھئی مجھے حلال مال سے تنخواہ دے، آپ مجھے حرام مال کی تنخواہ نہ دے. پورا مسئلہ الحمدللہ یہ ہے. اب دوسری بہت اہم بات میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، جو آدمی حرام کاروبار کرتا ہے اس کے پاس نہ اجرت، اس کے پاس کام کرنا بھی جائز نہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ حرام مال سے تنخواہ دے رہا ہو. اور اس آدمی کے پاس کوئی بھی معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، جب آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ آدمی جو میرے پاس خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے یہ حرام مال ہی مجھے دیتا ہے، تو اس آدمی سے حرام مال کی خرید و فروخت بھی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اس آدمی کو جب تک وہ حلال مال نہ دے تو اس کے پاس کوئی مال بھی فروخت نہیں کر سکتے. تو یہاں تک آپ کا مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے احتیاطی پہلو بات یہی ہے کہ جو آدمی کے پاس تنخواہ آپ کو حرام مال سے دیتا ہے، آپ فوراً اس آدمی کے پاس نوکری چھوڑ دیں. اب یہاں میں ایک آپ کو زائد بات کہتا ہوں. دیکھیں آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. آدمی جو ہے آج حلال کو حلال نہیں، حرام کو حلال نہیں، حلال سمجھ کر کام کرتا ہے. اب آدمی احتیاط نہیں کرتے. اب آدمی ملوث ہے، اسے کوئی بھی بات کہنے سے نہیں مانتا. تو اگر کوئی آدمی اس طرح کرتا ہو، سود کا دھندا، بیاج کا دھندا، یا کوئی بھی اس طرح دھندا کرتا ہو، بزنس کرتا ہو، تو اس آدمی کو عمومی طور پر بیکاٹ کر دینا چاہیے. کوئی اس سے لین دین نہ کرے تاکہ وہ آدمی گناہوں سے توبہ استغفار کر لے.
اور پھر زندگی اس صحیح سالم کر لے. تو اس لیے اہل فقہ نے بھی یہ مسئلہ لکھا ہے، اگر کوئی آدمی واقعتاً ان چیزوں میں ملوث ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، تو اسے سوشل بیکاٹ کرے تاکہ وہ نماز کی پابندی کر لے. رمضان کا مہینہ روزے نہیں رکھ رہا تو اسے سوشل بیکاٹ کرے تاکہ آدمی وہ رمضان کے روزوں کی پابندی کر لے. اگر کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے تو سوشل بیکاٹ اس کو کرنا چاہیے تاکہ وہ آدمی جو ہے سودی دھندوں سے، سودی ان سب چیزوں سے پرہیز کر لے. تو اس طرح کی بات ہے. تو جو آدمی سودی کام کر رہا ہے آپ اس کو سوشلی طور پر بیکاٹ کر سکتے ہیں. اللہ اس سے کوئی گناہ نہیں دے گا. اللہ ان تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اسی طرح انہوں نے یہ بھی سوال کیا ہے مفتی صاحب، اگر کوئی سودی لین دین کرنے والا کسی آدمی کو یا کسی امام صاحب کو ہدیہ پیش کرے تو اس کا قبول کرنا، استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب دیں نوازش ہوگی. دیکھیں بھائی، اگر واضح دلیل سے آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس کی آمدنی، جس آدمی نے آپ کو ہدیہ دے رہا ہے اس کی آمدنی حرام ہے، تو آپ کو اس کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں ہے اور اس کا ہدیہ قبول کرنا حرام ہے. آپ اس کے ہدیے کو قبول نہیں کر سکتے. اسی طرح ہمارے ایک عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ہمارے یہاں مطلقاً رمضان کے عنوان پر لوگوں سے چندہ وصول کرتے ہیں، جس میں چندہ دینے والے افراد کی نیت ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنے کی بھی ہوتی ہے. کیا اسی صورت میں شیرینی تقسیم کرنے سے مسجد کی مالیت کا غلط استعمال سمجھا جائے گا یا نہیں؟ سوال کرنے والے محمد عزیر صاحب مہاراشٹرا سے. دیکھیے عزیر صاحب، آپ کا سوال جو ہے بہت بہترین ہے اور ایسے سوالات آج کل بہت زیادہ ہو رہے ہیں. یہ کام بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے میں اس سوال کو تھوڑا کھل کر بتا دیتا ہوں، تھوڑا تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں. دیکھیے، دینی ضرورت کے لیے چندہ کرنا یہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ختم قرآن کے موقع پر شیرینی تقسیم کرنے کے عنوان سے لوگوں سے کھٹا پیسے چندہ کرنا یہ بات جائز نہیں ہے، درست بھی نہیں ہے اور شرعاً اس کی اجازت بھی نہیں ہے. اور اس میں بہت سارے قباحتیں بھی ہیں. میں 2-3 قباحتیں گنا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پورے محلے سے شیرینی کے طور پر قرآن کے عنوان سے لوگوں کو کہا کہ بھئی 26ویں میں قرآن ختم ہونا ہے، اب شیرینی تقسیم کی جائے گی اس لیے آپ پیسہ اکٹھا کریں. ایک تو پہلی بات تو یہ کہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس کی کوئی تقسیم کرنے کا رواج بھی نہیں ہے اور نہ شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے. ایک تو بات یہ. اور دوسری بات ایک بدعت بھی ہے، آج کل ایک عمومی طور پر ایک بدعت بن چکی ہے. 26ویں میں اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے بعد شیرین تقسیم نہ کرے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس نے قرآن ہی ختم نہیں کیا ہے. یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے اس مرتبہ. تو بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. تو میں 2 قباحتیں ہو گئیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی آدمی سے آپ نے شیرینی کے طور پر چندہ مانگا، اب ہر آدمی دینے کی استطاعت نہیں ہوتی. بعض مرتبہ آدمی کے پاس جیب میں پیسے نہیں ہوتے، آپ اس آدمی کو یہ کریں گے بھی آپ دینا ضروری ہے. اب وہ آدمی بغیر دل کی رضامندی کے بھی دے دیتا ہے اور حدیث کی روح سے اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے مال کو اس کی دل کی رضامندی کے بعد بغیر لینا جائز نہیں. تو سامنے والا کس نیت سے دے رہا، کس حالت میں دے رہا، وہ کس بات کا آدمی کو علم نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس آدمی سے مال نہ مانگیے. اس طرح شیرینی تقسیم کے عنوان سے لوگوں سے کھٹا پیسہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح تقسیم کرنا بھی جائز نہیں. ہاں ایک بات، یہاں ایک چیز کی اجازت مل سکتی ہے. اگر ختم قرآن ہو جائے، 2-3-4 افراد مل گئے، چلو بھائی ہم اپنی خوشی کے طور پر کچھ شیرین تقسیم کرنا چاہیں، بغیر ضروری سمجھے دینا چاہ رہے ہیں، تو وہاں اس کی اجازت ہے. شأن اس میں کوئی قباحت نہیں. اور تیسری بات، بہت اہم بات آپ نے یہ پوچھا کہ مسجد کے چندہ لیتے ہیں اور پھر چندے کو لے کر مسجد کے عنوان سے چندہ لیتے ہیں، پھر اس میں شیرینی بھی تقسیم کرتے ہیں. دیکھیے بھائی، اگر مسجد میں جو چندہ دیا جاتا ہے اور چندہ دینے والوں کو اس بات کا علم بھی ہے اور لوگ جانتے بھی ہیں کہ بھی جو چندہ ہم دے رہے ہیں ان پیسوں سے شیرینی بھی تقسیم کی جاتی ہے، تو پھر ان پیسوں کو آپ مسجد میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ان پیسوں کو آپ جو ہے پیسوں میں شیرینی لے کر آپ تقسیم بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی بات نہیں، کیونکہ دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. یہاں دینے والے نے یہ نیت کی کہ بھئی مسجد میں بھی استعمال ہو اور ان پیسوں سے
جب ختم قرآن ہو تو پھر اس میں شیرینی بھی تقسیم ہو، بغیر ضروری سمجھے اگر تقسیم کرنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، اگر دینے والے صرف مسجد ہی کے لیے دے رہے تو پھر اس مال کو آپ مسجد کے کسی غیر ضروری چیز میں، مسجد کے علاوہ کسی غیر ضروری چیز میں استعمال شرعاً نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کریں گے تو آپ خائن ہوں گے، یعنی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے، آپ گنہگار ہوں گے۔ جتنے پیسے آپ اس میں سے نکال کر کے ان چیزوں میں لگائیں گے، اتنے پیسے یہ مالیت، سارے پیسے وہاں لگانا، اتنے پیسے کمیٹی والوں کا، یہ جو آدمی اس میں سے پیسے نکالا ہے، اتنے پیسے مسجد کے اکاؤنٹ میں جمع کرنا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو ڈسکرپشن کے اندر میں جو ہے اس مسئلے کو لکھ دیتا ہوں، تاکہ وہاں آپ پڑھ لیں، اطمینان کے ساتھ آپ کو وہاں دلائل سے بھی مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔